رمضان المبارک کے بعد افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الحرام محرم الحرام. رمضان کے بعد نفلی روزوں میں سب سے افضل روزے ہیں تو وہ اس شہر اللہ کے ہیں، محرم الحرام یعنی اللہ کا مہینہ، نسبت اللہ کی طرف. جیسے بیت اللہ ہے، روح اللہ سیدنا عیسیٰ کا لقب تھا، حبیب اللہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا، خلیل اللہ. وہ جو اونٹنی تھی صالح علیہ السلام کی، ناقۃ اللہ. یوم نجی اللہ موسیٰ من فرعون، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نحن احق بموسیٰ منکم، ہمارا موسیٰ علیہ السلام پر تم سے حق زیادہ ہے. اگر تم اس بات کی خوشی مناتے ہو تو ہمیں بھی اس بات کی خوشی ہے، روزہ ہم بھی رکھیں گے. اور نہ صرف ہم ایک دن کا روزہ رکھیں گے بلکہ ہم تمہاری مخالفت کریں گے. تم 10 کا رکھتے ہو، ہم 7 ایک دن کا اور روزہ رکھیں گے. مہلت نہیں ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال، اگلا سال جب آیا اس سے پہلے وفات پا گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عزم اور ارادے کا اظہار کیا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے اور 10 کے ساتھ ایک دن کا اور روزہ رکھیں گے، لیکن رکھیں گے ضرور. میڈیکل میں بھی ہے اختلاف، سائنس کے معاملات میں بھی ہے، سیاست میں بھی اختلاف ہے. انسانی معاشرے کا حسن ہے اختلاف سے مسئلہ نہیں ہے. اختلاف مخالفت نہ بنے، اختلاف تفرقہ نہ بنے، اختلاف کی خیر ہے. یہ جب اختلاف کو ختم کر کے سارے ایک ہو جانے کی بات کرتے ہیں نا، اتحاد. قرآن میں کوئی اصطلاح نہیں اتحادو، رسول اللہ نے کبھی نہیں کہا اتحاد. ہاں اتفاق ہو سکتا ہے. اپنے اپنے نظریات پر رہتے ہوئے، اپنی اپنی سوچ پر رہتے ہوئے دوسرے کو قبول کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، کسی کے جان مال عزت کے دشمن نہ بن جاؤ. یہ ہو سکتا ہے. مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور درود و سلام بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج اسلامی تقویم اور کیلنڈر کے حساب سے سال کا پہلا دن ہے، یکم محرم الحرام. محرم کا مہینہ مسلمانوں کے سال کا پہلا مہینہ ہے اور آج اس کی پہلی تاریخ. جب سے کائنات بنی ہے اور اللہ رب العالمین نے جو نظام انسانوں کو دیا ہے اس کے اندر مہینوں کی گنتی وہ 12 ہی رکھی ہے ہمیشہ. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جب سے اللہ نے زمین آسمان بنائے ہیں، سورج چاند کا نظام بنایا ہے، مہینوں کی گنتی 12 ہی رہی. اور ان 12 میں سے منہا اربعۃ الحرم، 4 مہینے حرمت والے ہمیشہ سے ہی چلے آئے. اللہ کی کتاب میں دین نبیوں کے ذریعے سے لوگوں تک جو بھی بات پہنچی اس میں 4 مہینے ہمیشہ سے حرمت والے رہے. اور ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک یہ محرم الحرام ہے. 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، ذی-قعدہ، ذی-الحجہ اور محرم، اور ایک رجب. سال میں یہ 4 مہینے محترم ہیں، حرمت والے. یہ جو اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر اور سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا، یہ کیسے ہوا؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو گورنر بنایا یمن کا، اور یہ یمن کے گورنر رہے بڑے لمبے عرصے تک. سیدنا ابو بکر کا دور آیا، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کا دور آیا. ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر کو یہ بات لکھی، تو کہا جی ہمیں خطوط آتے ہیں، آپ کے حکم نامے آتے ہیں، پیغامات آتے ہیں، ان کے اوپر کوئی تاریخی حوالہ درج نہیں ہوتا. اس کے اوپر کوئی دن، کوئی تاریخ کچھ لکھی ہونی چاہیے. لمبا سفر ہوتا ہے، اونٹوں پر گھوڑوں پر لوگ آتے ہیں، کبھی پیدل آتے ہیں، تو کب کی بات ہمیں کب پہنچتی ہے تو ہمیں پتہ تو ہو کہ یہ مراسلہ کب جاری ہوا تھا، یہ حکم نامہ کب جاری ہوا تھا. اور ویسے بھی ایک دستاویز ہے، تاریخ بنے گی، رقم ہوگی، تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تاریخی حوالہ ہونا چاہیے. حضرت عمر نے کبار صحابہ کا اجلاس بلایا
مدینے میں اس وقت جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کو بٹھایا اس مسئلے پہ غور کرنے کے لیے کہ ہاں یہ بات تو بڑی درست ہے کہ کوئی تاریخ کا حساب ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے۔ مختلف مشورے آئے، عیسائیوں نے اپنا کیلنڈر بنا رکھا ہے عیسوی، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اور بھی دنیا میں مختلف کیلنڈر رائج تھے۔ مشورہ ہوا کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اپنے سال کا، اپنے مہینے کا، تاریخ کا آغاز کیا ہے، ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے سال کا آغاز کر لیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طریقہ عیسائیوں والا نہیں اپنانا۔ جب اذان دینے کی باری آئی، مشورہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے، تو مختلف مشورے دیے۔ کسی نے کہا جی گھنٹہ لگا لیتے ہیں، بڑی ساری گھنٹی لگاتے ہیں، وہ بجایا کریں گے۔ کسی نے کہا جی ناقوس، باجا وہ رکھ لیتے ہیں، وہ بجایا کریں گے۔ کسی نے کچھ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے مشورے ایک سائڈ پر کر دیے اور ان کا نہیں، یہ گھنٹہ بجانا عیسائیوں کا کام ہے، یہ ناقوس بجانا یہودیوں کا کام ہے، ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ اور پھر سیدنا عمر کو ہی اور ایک اور صحابی کو بھی خواب آیا جس میں یہ اذان کے الفاظ وہ سن رہے تھے اور اقامت کے الفاظ سن رہے تھے۔ انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تو یہ اذان مشروع ہو گئی۔ خیر، حضرت عمر نے بھی ہر وہ طریقہ اس کو رد کر دیا جس طریقے میں عیسائیوں سے، غیر مسلموں سے، کافروں سے تقویم کے لحاظ سے، کیلنڈر کے لحاظ سے کوئی مشابہت پائی جاتی تھی۔ کہا نہیں، اچھا جی رمضان کو پہلا مہینہ بنا لیتے ہیں، رمضان سے ہم اپنے سال کا آغاز، بڑا مقدس مبارک مہینہ ہے۔ کسی نے کہا جی رجب سے شروع کر لیتے ہیں، چلو 3 مہینے تو یہ جو محترم مہینے ہیں، حرام حرمت والے، یہ 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، ایک رجب الگ سے آتا ہے، رجب سے شروع کر لیتے ہیں۔ لیکن ان ساری باتوں میں سب سے جو بہترین بات تھی وہ سیدنا عثمان کی تھی۔ حضرت عثمان نے کہا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، مکہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف سفر ہجرت، یہ وہ بڑا فیصلہ ہے جس نے کایا پلٹ کر رکھ دی، حالات کا دھارا پھیر کر رکھ دیا۔ یہ وہ عظیم فیصلہ ہے جہاں سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے۔ دراصل ہمیں اس ہجرت کو بنیاد بنانا چاہیے اپنی تاریخ کو جاری کرنے کے لیے۔ یہاں سے مسلمانوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ تو یہ فیصلہ جو ہجرت کا ہے، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مدینہ میں ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن ہجرت کا جو فیصلہ تھا، جو ہجرت کرنے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا تھا، وہ محرم میں کیا تھا۔ لہذا محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ حضرت علی نے بھی حضرت عثمان کے اس فیصلے کی تائید کی، اور یہ دونوں جلیل القدر صحابہ میں سے، ان کے فیصلے کی بڑی اہمیت تھی، ان کی بات کی بڑی اہمیت تھی۔ حضرت عمر نے اسی فیصلے کو بنیاد بناتے ہوئے، اسی مشورے کو بنیاد بناتے ہوئے فیصلہ یہ دیا کہ محرم مسلمانوں کا سال کا پہلا مہینہ ہوگا، اور ہجرت کے سال کو ہم پہلا سال کنسیڈر کریں گے، اور وہاں سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے سال کا پہلا مہینہ قرار پایا، یکم محرم، محرم الحرام۔ اب اس مہینے کی حرمت بھی ویسے تو پہلے سے چلی آتی ہے، جیسے میں نے قرآن مجید کی آیت سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ یہ 12 مہینے اور 12 مہینوں میں 4 حرمت والے، یہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے ہی چلے آتے ہیں، ان کا کسی خاص واقعے سے تعلق نہیں ہے۔ اور پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی جو فضیلت بیان فرمائی، اس میں کہا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الحرام، محرم الحرام۔ رمضان کے بعد نفلی روزوں میں سب سے افضل روزے ہیں تو وہ اس شہر اللہ کے ہیں، محرم الحرام، یعنی اللہ کا مہینہ، نسبت ہے اللہ کی طرف۔ جیسے بیت اللہ ہے، روح اللہ سیدنا عیسیٰ کا لقب تھا، حبیب اللہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا، خلیل اللہ،
وہ جو اونٹنی تھی صالح علیہ السلام کی، ناقۃ اللہ، اللہ کی طرف نسبت، تو یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اس کا احترام ہے، یہ اتنا حرمت والا اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں 10 محرم، 10 عشر کو کہتے ہیں، عشر سے عاشورہ، 10ویں دن، 10 محرم الحرام، اس کو کہتے ہیں عاشورہ کا دن۔ ہمیں تو یہی پتا ہے کہ یہ محرم الحرام سوگ کا مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرتے۔ کچھ بدبخت تو ایسے ہیں وہ یکم محرم کو اپنی شادی شدہ بیویوں کو میکے چھوڑ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی اس مہینے میں کوئی خوشی منانا جائز نہیں ہے، میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے، قبرستانوں پہ جا کر پھول چڑھائیں گے، کوئی دال ڈال کر آتا ہے، کوئی چاول ڈال کر آتا ہے، کوئی چادریں چڑھاتا ہے، عجیب و غریب قسم کی چیزیں اس مہینے میں رائج ہیں۔ اور چونکہ رائج ہیں، عموم ہے، تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ محرم اصل میں کالے کپڑے پہننے کا مہینہ ہے، سوگ منانے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کوئی شادی، کوئی خوشی۔ حالانکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی حرمت اور فضیلت بیان کر رہے تھے، جب اللہ کا ایک قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت اس مہینے کے ساتھ کوئی واقعہ، کوئی تاریخی کوئی بات اس کے ساتھ وابستہ نہیں تھی۔ اگرچہ سیدنا حسین علیہ السلام یا رضی اللہ عنہ کہہ لیں، ہمیں اس دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے، ان پر اللہ کی سلامتی بھی ہو اور اللہ ان سے راضی بھی ہو۔ ہم ان لوگوں میں سے قطعاً نہیں ہیں جو اس مہینے کو بنیاد بنا کر سب سے بڑی بدعت اور جو فساد ہے وہ صحابہ کرام کی توہین کرنے کا ہے جو اس مہینے میں شروع ہوتا ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے قطعاً نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم کے مہینے کو سیدنا حسین کی شہادت سے 41 سال پہلے، الیوم اکملت لکم دینکم کی آیات نازل ہو چکی تھی، دین مکمل ہو چکا تھا، قرآن مکمل ہو چکا تھا، اس وقت اس مہینے کو اور اس عاشورہ کے دن کو ایک فضیلت دی۔ عاشورہ کے دن کی کیا تاریخی فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، یہودیوں کا راج تھا، یہودی وہاں پر پہلے سے آئے بیٹھے تھے نا، اس انتظار میں تھے ویسے تو کہ یہاں پر آخری نبی آئے گا، ہم اس کے ساتھ ملیں گے، لیکن جب وہ نبی آئے تو اپنی وہ عصبیت جاگ اٹھی کہ یہ تو ہماری نسل میں سے نہیں آئے، لہٰذا ہم تو مخالفت کریں گے۔ اب یہودی وہاں پر تھے، روزہ رکھا جاتا تھا عاشورہ کا، 10 محرم کا، اور صرف یہودی نہیں رکھتے تھے، مدینے کے باقی لوگ بھی رکھتے تھے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ تک بھی یہ رواج پہنچا ہوا تھا کہ وہ بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی ان کو پوچھو یہ روزہ کس وجہ سے رکھتے ہیں؟ وہ صرف روزہ نہیں رکھتے تھے، وہ عید بھی مناتے تھے، اس دن کی عید بھی مناتے تھے، خوشی بھی مناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا بھائی یہ عجیب بات ہے کہ یہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور عید بھی مناتے ہیں، حالانکہ عید والے دن کوئی روزہ نہیں، خوشی والے دن کوئی روزہ نہیں۔ ان سے پوچھو کیا وجہ ہے؟ بس ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات کا پہلے سے علم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باتوں کو جاننے کے لیے اسباب کے، وسائل کے، ذریعے کے محتاج تھے، چاہے وہ اللہ کے ذریعے پتہ چل جائے، چاہے لوگوں کے ذریعے، عالم الغیب نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا یہودیوں کے پاس صحابہ کو، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا بھئی اس دن یوم نجی اللہ موسیٰ من فرعون، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، ہمارا موسیٰ علیہ السلام پر تم سے حق زیادہ ہے، اگر تم اس بات کی خوشی مناتے ہو تو ہمیں بھی اس بات کی خوشی ہے، روزہ ہم بھی رکھیں گے، اور نہ صرف ہم ایک دن کا روزہ رکھیں گے بلکہ ہم تمہاری مخالفت کریں گے، تم 10 کا رکھتے ہو، ہم 7 ایک دن کا اور روزہ رکھیں گے۔ مہلت نہیں ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال، اگلا سال جب آیا اس سے پہلے وفات پا گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عزم اور ارادے کا اظہار کیا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے اور 10 کے ساتھ ایک دن کا اور روزہ رکھیں گے، لیکن رکھیں گے ضرور۔ یہ ہے عاشورہ کا اور محرم کا وہ شرعی تناظر، اس کے حرمت والا ہونے کا اور عاشورہ کے دن کا۔ اب کربلا میں سیدنا حسین کے ساتھ جو ظلم ہوا،
جو تاریخ کا ایک بدترین ظلم ہے، یقیناً وہ اسلام کی تاریخ پر ایک بڑا ہی بدنما دھبا اور داغ ہے اور بڑا افسوسناک واقعہ۔ مسلمان تو کیا، کوئی بھی فطرت سلیم والا شخص، کوئی بھی زندہ دل شخص، کوئی بھی حقیقت کو سمجھنے جاننے والا شخص سیدنا حسین کی اس شہادت کے اوپر خوشی نہیں منا سکتا۔ دکھ ہی ہے، افسوس ہی ہے، حادثہ ہے۔ تاریخ میں بہت سارے حادثے ہوتے ہیں، ان حادثوں کی بنیاد کے اوپر، ان سانحات کی بنیاد کے اوپر، نقصانات اور افسوسناک واقعات کی بنیاد کے اوپر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پورے کا پورا دین کھڑا کر لیا جائے اور پورا سال۔ ایک طبقہ وہ ہے جن کا سارا سال صرف اسی سوگ کے منانے پر ہے، مصائب کے پڑھنے کے اوپر ہے۔ اللہ کے نیک بندوں پر مصیبتیں کم آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ رونا ان کا نہیں ہے، اہل رفض کا رونا نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ، یہ فرقہ وارانہ بات نہیں، یہ میرا مزاج ہی نہیں ہے، میں کرتا بھی نہیں ہوں، لیکن عقیدہ بیان کرنا اور اپنے عقائد کی اصلاح کرنا اور افسوس اس بات کا ہے کہ جو طبقہ اس مہینے کی بنیاد پر، اس مہینے میں جو سب سے زیادہ فساد پھیلے، جو بدعات پھیلے، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مہینے کو بنیاد بنا کر صحابہ کے اوپر تنقیص، ان کی توہین کا جو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اگر قانون کا خوف نہ ہو تو یہ جو طبقہ شین ہے، اس کے ساتھ یہ طبقہ سین کے کچھ لوگ بھی مل گئے، شیعہ کے ساتھ سنی بھی مل گئے ہیں صحابہ کی تنقیص کرنے میں۔ کوئی شرم اور حیا ہی باقی نہیں رہا۔ پہلے یہ ایک خاص طبقے کے ساتھ خاص تھا، اب ہمارے اہل سنت میں سے بھی کچھ لوگ اس مہینے پر نہیں، باقی سال، اور جی وہ بھی تو انسان تھے، ان سے بھی تو غلطیاں ہوتی تھیں، ہم ان کی غلطیوں کو کیوں چھپاتے ہیں، ان کی غلطیوں کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ امام ابن تیمیہ نے بڑی پیاری بات کہی، کہتے ہیں یہودیوں سے پوچھو تمہارے نزدیک، تمہارے مذہب میں، تمہارے دین میں نبی کے بعد سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ عیسائیوں سے پوچھو تمہارے مذہب میں، تمہارے دین میں، تمہارے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ تو یہودی کہیں گے کہ ہمارے نزدیک سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو ہمارے نبی کے ساتھی تھے، ان کے صحابی تھے، ان کے ساتھ کے لوگ تھے، ہمارے نزدیک سب سے بہترین لوگ نبی کے بعد وہ ہیں۔ عیسائیوں سے پوچھے، وہ کہیں گے جو سیدنا عیسیٰ کے صحابہ تھے، حواری تھے، ان کے ساتھی تھے، متی، لوقا، برنباس، وہ سب سے افضل اور سب سے بہترین لوگ تھے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان سے پوچھو کہ تمہارے نزدیک سب سے بہترین لوگ کون ہیں، تو یہ کہتے ہیں نہیں، سب سے بہترین ہم ہیں، اور سب سے بدترین لوگ وہ تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، نعوذ باللہ۔ یعنی دنیا میں آپ کسی بھی سیاسی مذہبی جماعت کے ساتھ منسلک ہوں، آپ کسی کارکن کو پوچھیں بھی تمہاری جماعت میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں، وہ کہتے ہیں جو میرے لیڈر کے ساتھ ہیں، جو اوپر جو میرے لیڈر کے دست و بازو ہیں، اس کے وہ سب سے اچھے لوگ ہیں، میری جماعت کے سب سے قیمتی لوگ میری جماعت کے وہ ہیں۔ صحابہ کی باری آئے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اوپر سے اسلام لایا تھا، ان کا اسلام لانا، میرا اسلام لانا سچا ہے، یہ پیسے کے لیے اسلام لائے تھے، میں کھرا اسلام لایا ہوں۔ اور جو ہی یہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، امن کمیٹیاں فٹافٹ فعال ہونا شروع ہوتی ہیں، اتحاد بین المسلمین کے نعرے لگنے شروع ہوتے ہیں، اور ہمارے سنی سہولت کاری کے طور کے اوپر سبیلیں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کئی ایسے بدبخت ہیں ذوالجناح کو ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں جاؤ جی خیری جاؤ تو خیری آؤ، اور کئی ایسے اس سے زیادہ بد نصیب ہیں، کہتے ہیں جی ہم پٹتے نہیں ہیں، ہم تو دیکھنے جاتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو بس یہ جلوس گزرتے ہیں جی، ہم تو صرف اس جلوس کو راستہ دیتے ہیں، ہم تو جی بس وہ حفاظت کے لیے سائڈوں پر کھڑے ہیں۔
اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فلا تقعدوا منہم. یہ جو لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ استہزاء اور مذاق کا طریقہ اختیار کریں ان کے ساتھ نہ بیٹھو. علماء نے محدثین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی کم از کم 616 آیتیں صحابہ کی شان میں، صحابہ کی تعریف میں. اور قرآن مجید کی 616 آیتوں کا انکاری ہو جو بندہ، چھوٹا انکاری ہے، چھوٹا مذاق ہے قرآن کی 616 آیت. یہ 616 تو کسی یعنی عام کسی عالم کی، کسی محدث کی اس کی گنتی ہے نا. ہم تو کہتے ہیں کہ سارے کا سارا قرآن صحابہ کا اعجاز ہے. ذرا سوچو، یہ جو قرآن ہے ہمارے پاس، یہ قرآن پوری دنیا میں ایک ہے، پوری دنیا میں ایک قرآن ہے. کتنے صحابہ تھے؟ فتح مکہ کے موقع پر 1,40,000. اس کے بعد کتنے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے، سب نے قرآن سنا، سیکھا، پڑھا. کوئی مشرق میں گیا، کوئی مغرب میں گیا. یہاں پاکستان میں بھی پتہ نہیں سچی ہے کہ جھوٹی ہیں باتیں. بہرحال پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی صحابہ کی کچھ قبریں موجود ہیں. کوئی کہتے ہیں پشاور تک بھی آئے تھے، کوئی کہتا ہے کوئٹہ تک بھی آئے تھے. میری تحقیق نہیں ہے، لیکن یہ پوری دنیا میں صحابہ پہنچے قرآن لے کر. کسی ایک کا قرآن کسی دوسرے سے فرق نہیں تھا. یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے کہ پوری دنیا میں قرآن کے اندر ایک لفظ کی، حرف کی، زیر زبر کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. قرآن کا اعجاز ہے، صحابہ کا اعزاز ہے. بھیجا، پہنچایا، یہاں تک لایا کس نے؟ ہمیں سنایا کس نے؟ ہمیں کس نے بتایا کہ قرآن میں یہ آیت، یہ سورت، یہ زیر، یہ زبر، یہ نقطہ، اس کا یہ معنی، یہ مطلب، مفہوم، یہ کس نے بتایا؟ نہ ہوتے صحابہ بیچ میں سے، نکال دو تو دین پہنچتا ہم تک نہ. اور میں نام نہیں لیتا، مجھے دعوت نامہ آیا، کہا جی شان حسین بیان ہونی، سیدنا حسین کانفرنس ہے، آپ آئیے، آپ اس میں اپنا نقطہ نظر پیش کریں. میں نے کہا بھائی کبھی اگر ہم آپ کو یہ دعوت دیں کہ آپ ہمارے مسجد میں آؤ، شان سیدنا صدیق اکبر بیان کرو گے؟ شان سیدنا امیر المومنین عمر بیان کرو گے؟ اور یہ جو کر بھی دیتے ہیں نا، سوشل میڈیا کا دور ہے، قانون کا خوف ہے، لوگوں سے، اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں کا ڈر ہے، قانون کا ڈر ہے، جو کچھ لحاظ کرتے ہیں. اور ان کی حالت یہ ہے کہ ایک صاحب ان کے منہ سے غلطی سے نکل گیا، سبقت لسانی ہو گئی، یزید رضی اللہ عنہ. ہم یزید کو صحابی نہیں مانتے، نہ اس کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اب کسی ایک شخص سے غلطی سے نکل گیا، ریکارڈ ہو گیا، کلپ اس کا چل گیا. اب وہ ذاکر جو لوگوں کو سوگ پر لگائے ہوئے ہے، ان کا کھانا پینا بند کرائے ہوئے ہے، خود لاکھوں کروڑوں روپیہ وہ ان دنوں میں بنا رہا ہے، کما رہا ہے، وہ بکواس کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے ہمیں پتہ تو چل گیا نا کہ رضی اللہ عنہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ یزید جیسے لوگ. جب رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں تو ہم یہ ایسے لوگوں کو سمجھتے ہیں. تو یہ جب منہ سے بولتے بھی ہیں رضی اللہ عنہ، یہ منہ سے کہہ بھی دیتے ہیں. ہاں میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تم ہماری مسجد میں آؤ، کبھی آ کے سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کرو. کہتے ہیں ہم فدق تو پھر پڑھیں گے، بڑا لٹکا کے منہ، ہم فدق تو پڑھیں گے. یہی تو جھگڑا ہے، یہی تو مسئلہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ فدق حضرت فاطمہ کا حق تھا، ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی، اور وراثت نبیوں کی تقسیم نہیں ہوتی. ابو بکر صدیق کا فیصلہ پر حق تھا، اور تم کہتے ہو فاطمہ کا حق تھا، ڈاکہ مارا ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے. یہ جھگڑا پیدا کس نے کیا؟ یہ جو نقض امن کا خطرہ ہے، یہ پیدا کس نے کیا؟ ہم تو سیدہ فاطمہ کو خاتون جنت مانتے، جنت کی عورتوں کے سردار مانتے، سیدنا علی کو مولا مانتے، سیدنا حسین کو امام مانتے. ہم تو ان کی شان بیان کرتے ہیں. ہم سے شان سنو تو اپنی شان بیان کرنا بھول جاؤ گے. یہ نقض امن پیدا کس نے کیا؟ یہ امن کمیٹیاں جو بنتی ہیں، یہ بنتی کس کے لیے ہیں؟
یہ ان کی حفاظت کے لیے بنتی ہیں جو کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں، انبیاء کے بعد سب سے عظیم ہستیوں پر تبرہ کرتے ہیں، ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے سنیوں کو بھی ساتھ بٹھا لیا جاتا ہے۔ تم بھی بیٹھو، اس پورے ٹائم کے اندر کوئی بدامنی، ہم کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے، کوئی بدعہدی، بدامنی، کوئی نقض امن کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ خطرہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ جب تم کائنات کی سب سے مقدس ہستیوں کے بارے میں زبانیں کھولتے ہو۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ جو سہولت کاری ہے جرم کے اندر، اب تو آپ کو یہ لفظ بڑے اچھے سے سمجھ آ گیا نا، دہشت گردوں کے سہولت کار بھی برابر کے مجرم ہوتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کی شان میں تنقیص، ان کی ذات پر تنقید، یہ اصل میں قرآن پر تنقید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تنقید ہے، اسلام کی بنیاد ڈھانے کے مترادف ہے۔ جو بندہ اس میں ذرہ برابر بھی ڈنڈی مار رہا ہو، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کی مجالس میں جانا، اس کے جلوسوں کو پروٹوکول دینا، ان کے راستوں میں سبیلیں لگانا، بھائیو یہ سہولت کاری ہے ان غلط عقائد کو پروموٹ کرنے میں، ان غلط نظریات کے لوگوں کو سپورٹ کرنے میں، یہ وہ سہولت کاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انکم اذا مثلہم، یہ کام کرو گے تم ایک جیسے ہی ہو۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، کافر اور منافق دونوں کو اللہ جہنم میں اکٹھے کرے گا۔ جو کھلا کفر کرنے والے ہیں اور جو ان کی سہولت کاری کرنے والے ہیں، انکم اذا مثلہم، ایک جیسے ہو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، نہ کرو ایسا، اللہ سے ڈرو۔ الولاء والبراء عقیدہ ہے، عقیدہ بیان ہی نہیں ہو رہا نا عقیدہ۔ مسئلہ یہ ہے اتنے سارے ایشوز اور اتنے سارے مسائل ہیں کہ سب سے بہترین عقیدہ وہ بیان ہونا رہ گیا، اور عقیدہ بیان بھی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں توحید، بس یہ قبر نہیں پوجنی، غیر اللہ کے نام پر یہ نہیں دینا، بس یہی عقیدہ ہے۔ اسلام کے عقائد میں سے ایک بنیادی اور اہم ترین عقیدہ ولا والبراء، دوستیاں کس سے رکھنی ہیں، برات کس سے کرنی ہے، بیزاری کا اظہار کس سے کرنا ہے، دلی دوستیاں اور تعلق کس سے رکھنے ہیں، یہ بھی اسلام کا بڑا بنیادی عقیدہ ہے۔ جان بوجھ کر پڑھانا بند کیا گیا ہے، نعرہ اتحاد 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 بین المسلمین۔ ایک مجلس میں نے ان کو کہا، میں نے کہا اتحاد بین المومنین بناؤ۔ ویسے تو اتحاد و توحید کی کوئی سائنس نہیں ہے، کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا کبھی بھی، کوئی اتحاد۔ جو لوگ اتحاد کا خواب دیکھتے ہیں نا وہ جھوٹے ہیں، اتحاد ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان ہے، انسانوں میں اختلاف ہونا فطری امر ہے، اختلاف میڈیکل میں بھی ہے، اختلاف سائنس کے معاملات میں بھی ہے، سیاست میں بھی اختلاف ہے۔ انسانی معاشرے کا حسن ہے اختلاف، اختلاف سے مسئلہ نہیں ہے، اختلاف مخالفت نہ بنے، اختلاف تفرقہ نہ بنے، اختلاف کی خیر ہے۔ یہ جب اختلاف کو ختم کر کے سارے ایک ہو جانے کی بات کرتے ہو نا، اتحاد اتحاد، قرآن میں کوئی اصطلاح نہیں اتحدو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا اتحاد۔ ہاں اتفاق ہو سکتا ہے، اپنے اپنے نظریات پر رہتے ہوئے، اپنی اپنی سوچ پر رہتے ہوئے دوسرے کو قبول کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، کسی کے جان مال عزت کے دشمن نہ بن جاؤ، یہ ہو سکتا ہے۔ اتحاد جو ہے نا، وحدت سے، ایک ہو جانا، وحدت۔ اچھا، یہ جو وحدت ہے یہ ساروں کو ایک کر دیتی ہے، کھرا کھوٹا، سچا جھوٹا، حق باطل ایک کر دو، مکس کر دو۔ باطل تو چاہتا ہے اتحاد ہو، حق کبھی نہیں چاہتا اتحاد، حق کہتا ہے میں اکیلا کھڑا ہوں، دور سے نظر آؤں۔ ایک تو یہ اتحاد کے نعرے میں یہ شرارت ہے، اتحاد کے سارے ایک ہو جاؤ، اور دوسرا یہ اتحاد کے نعرے لگانے والے ہمیشہ باطل لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی حق پرستوں کو ضرورت نہیں پڑی ساڑھے نال رل جو، حق تھوڑا بھی ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، دور سے نظر آتا ہے، حق ہوتا ہے، اور حق ہمیشہ تھوڑا ہی رہتا ہے۔ وہ حضرت عمر نے دیکھا ایک بندہ عمرہ کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے تھوڑوں میں سے کر دے، اللہ مجھے تھوڑوں میں سے کر دے، اللہ مجھے ان تھوڑے لوگوں میں کر دے۔ انہوں نے کہا یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں سے کر، تھوڑے نہ۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ نے قرآن مجید کا انداز نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شکر کرنے والے تھوڑے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ، نیک لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، صبر کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے تھوڑے ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ ہمیشہ حق پر ہوتے ہیں۔ حق کو کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ باطل کو کوئی آ جا میرے ساتھ مل، باطل کو اپنی پروٹیکشن کے لیے حق کی ضرورت ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ حق بھی کھڑا ہو، میں کہوں دیکھو اے نہیں میرے نال، اے نہیں میرے نال، میں بھی سچا۔ اور یہ وحدت بین المسلمین، اتحاد بین المسلمین، ان کو کہو ماں مر جائے ان کو کہو بین المومنین بناؤ،
کیونکہ تمہیں تو مومن نہیں مانتے ہی. یہ خود کو بلاتے ہیں تو کہتے ہیں مومنین قریب قریب آ جائیں, مسلمین. تم مسلم ہو, یہ مومن ہے. اس لیے کبھی اس دھوکے میں مت آئیے کہ یہ صحابہ کے دشمن, صحابہ پر تبرہ کرنے والے, 1400 سال سے اس بات کا ڈنڈورا پیٹنے والے کہ یہ اسلام لائے تھے لالچ میں, پیسے کی لالچ میں. ہم تو بڑے سچے کھرے کھوٹے, لاکھوں کروڑوں روپیہ ایک ایک مجلس پڑھنے کا لیتے ہیں. ہم نے اسلام پیسے کی لالچ میں قبول نہیں کیا ہوا. صحابہ نے پیسے کی لالچ میں, خوف میں, اور وہ پھر گئے تھے, وہ جھوٹے تھے نعوذ باللہ. ان کے اوپر کئی طرح کے, وہ ظالم تھے, انہوں نے خلافت غصب کی, انہوں نے فلاں یہ کیا, اہل بیت کے ساتھ زیادتیاں کی, سب جھوٹ. ہمارے مسجد میں آتی ہیں خواتین درس قرآن کے لیے. کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے, خواتین نے کہا جی وہ 10 محرم کے دن جو ہے نا وہ آپ قرآن مجید کی کلاس کو مؤخر کر دیں, آپ چھٹی دے دیں. میں کہا جی کیوں؟ اتفاق سے ان دنوں میں اسی دن محرم کے دن تھا. میں نے کہا جی کیوں چھٹی دے دیں؟ وہ محترمہ کہتی جی وہ ہم نے مصائب سننے جانے ہیں. میں نے کہا اللہ کی بندی, قرآن کے اندر جو مصائب ہیں ان کو چھوڑ کر تو جھوٹے مصائب سننے جانا چاہتی ہے. آپ وہ مصائب سننے جو خود ساختہ ہیں. مصائب سننے سیدنا بلال کے سنو نا, انس بن نضر سے سنو نا. احد میں شہید نہیں ہوئے صحابہ, 70 صحابہ شہید ہوئے, ان کی شہادت سنو نا. سیدنا امیر حمزہ کا مسئلہ ہوا, ان کے مصائب سنو نا. عمار یاسر, سیدنا سمیہ, مصائب نہیں ہے؟ انبیاء کے اوپر کم مصائب آئے. صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں, آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. انہوں نے کہا قربانی, تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ, مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تیار ہو کیوں کہ ہم نبیوں پر سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں اور ہمارے ساتھیوں پر بھی. تو مصائب تو قرآن ہے, قرآن بندے کو تیار کرتا ہے, مصیبتوں میں کردار بھی بتاتا ہے. اور قرآن مصیبتوں میں صرف رونا دھونا نہیں سکھاتا, یہ ایک الگ کیفیت ہے. مصائب بیان کرتے ہوئے جھوٹا رونا, من گھڑت رونا, مصنوعی تصنع کا رونا, ہنسی آتی ہے اس رونے پر بھی. ٹھیک ہے انسان کو رونا آنا چاہیے, لیکن اسلام نے جو ہمیں تربیت دی ہے یہ سوگ منانا, کسی بھی مصیبت کے اوپر افسوس اور غم کرنا. کس بات کا بندہ صفائی اور تطہیر کرے. یہ جو سوگ کہتے ہیں نا 3 دن ہے, 3 دن, اور یہ 3 دن بھی عورتوں کے لیے ہے. مرد کے لیے تو سوگ 1 منٹ کا بھی نہیں ہے. مرد کے لیے تو سوگ منانا 1 منٹ کا بھی نہیں ہے. اور مرد سوگ منا بھی کیسا سکتا ہے؟ مرد کے اوپر زندگی کی ذمہ داریاں اور بوجھ اتنے ہیں کہ وہ غم کے اندر رہ کتنی دیر سکتا ہے, سوگ منا کتنی دیر سکتا ہے. وہ تو عضو معطل بن جائے گا زندگی کا. یہ جو 3 دن سوگ منانے کی اجازت دی نا, یہ گھر کی عورتوں کو دی ہے. خامند فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن عدت ہے, سوگ منائے. اور اس سوگ منانے میں کیا ہے؟ رخسار پیٹے, بال نوچے, سینہ پیٹے, ویل کرے, بینڈ ڈالے. نا 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 نا, سوگ میں صرف اتنا ہے کہ بھائی 3 دن گھر میں کوئی خوشبو نہ لگائے, کوئی بناؤ سنگھار نہ کرے, کوئی بہت لش پش کپڑے نہ پہنے, ہاں ہلکا پھلکا نہائے, نماز پڑھے, معمول کا کھانا کھائے, سب کچھ کرے. بس یہ صبر. مصیبتوں میں دین کیا سکھاتا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ, مصیبتیں تو قرآن بیان کرتا ہے, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اللہ کہتا ہے افسوس نہ کرو, غم نہ کرو. مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں, اور جو مصیبتیں آتی ہیں کیا کہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ ایک صحابیہ تھی, قبر پہ بیٹھی تھی, رو رہی تھی, آواز اونچی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے پیچھے سے, آپ نے کہا اللہ سے ڈر, صبر کر. گویا یہ جو بین ڈالنا ہے, صبر کر رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہتے صبر کر, اس کی آواز اونچی ہو رہی تھی نا, اس کا بین واضح ہو رہا تھا نا, اسی لیے کہا صبر کر, اللہ سے ڈر. اس نے نہیں دیکھا پیچھے کون ہے, اس نے بھی کہہ دیا, اس نے کہا تمہیں کیا پتا مجھ پر کیا بیتی ہے, مجھ پر جو بیت رہی ہے تجھ پر بیتی ہوتی تجھے پتا ہوتا نا. ہر بندے کو یہی لگتا ہے کہ جو تکلیف میں جھیل رہا ہوں وہ کوئی اور نہیں جھیل سکتا, اور جس کو پوچھو مصیبت اور تکلیف ہر بندے کی زندگی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, پیچھے سے آنے والے نے کہا, اس نے کہا یہ تو نے کیا کیا, یہ کس کو تو نے جواب دیا اور کن الفاظ سے جواب دیا؟ اس نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اور تو نے ان کو یہ کہہ دیا ہے. وہ فوراً بھاگی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے معذرت کی. کہا اللہ کے نبی مجھے پتہ نہیں چلا آپ دے, میں معذرت چاہتی ہوں, معافی مانگتی ہوں, توبہ کرتی ہوں, میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ غلط جواب دیا. میں کہا نا الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر تو وہ ہے جو پہلے جھٹکے میں آ جائے, صبر تو وہ ہے جو پہلے ہلے میں کر لے. رو پٹ کر اپنا ٹل لگا کر بندہ کہ ہن میرا تو صبر ہی ہے, یہ صبر نہیں ہوتا. یہ جو رو دھو لیا, جب وین بیل ڈال لیا, جب سارا اپنا جنڈل پٹ لیے, اپنے سارا سینہ پیٹ لیا, ہتھڑ مار لیے, پھر تم کو صبر ہی ہے. یہی تو قرآن سکھاتا ہے نا. مصائب قرآن سے سنے ہو تو زندگی کے مصائب کی حقیقتیں بھی سمجھ آئیں, تکلیفیں کیوں آتی ہیں, ان تکلیفوں سے اللہ کیا چاہتا ہے, اور سوگ منانے کی کیا سائنس ہے, کیا عقیدہ ہے سوگ منانے کا. یہ قرآن سے سیکھا ہو نا. جب سیکھنے جاتے ہیں ان لوگوں سے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں مصائب انہی لوگوں پر سارے آئے. مانا سیدنا حسین پر, اہل بیت پر, اللہ کے نیک لوگوں پر, ولیوں پر مصیبتیں تو آتی ہیں, اور مصیبتوں میں ان کا کردار کیا ہے. غیر اللہ کو پکارا, غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دی, غیر اللہ کو سجدہ کیا, غیر اللہ کو پکارا نہیں. عقیدہ ان مصیبتوں میں پھر بھی کھڑا رکھا, اور ان مصیبتوں میں انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ ما اخذ ولا ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى. اللہ جو دیا تھا وہ بھی تیرا تھا, جو بعد میں وہ بھی تیرا ہی. ہم تیرے پاس آ رہے ہیں, پیچھے والوں نے بھی تیرے پاس آ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, جو مصیبتیں ہیں ہر بندے کی زندگی میں ہیں, ان مصیبتوں میں پہلے حلے میں صبر کرنا یہ سیکھنا چاہیے. صبر بڑی قیمتی چیز ہے. 70 مقامات پر اللہ نے قرآن میں صبر فاصبر صبرا جمیلا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. یہ جن لوگوں کا مذہب اور مسلک اور جن لوگوں کا پورا دین عزاداری کے اوپر کھڑا ہے, ماتم کے اوپر کھڑا ہے, وہ کیا جانے صبر کیا ہوتا ہے. ان کو کیا لگے قرآن کی ان آیتوں سے کہ صبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیاں نہیں فوت ہوئی, سیدنا حمزہ آپ کی زندگی میں شہید نہیں ہوئے, کون سا ویل ڈالا. حسن و حسین کی زندگی میں سیدنا علی شہید نہیں ہوئے, کون سا ماتم منایا. اہل بیت سے ہی لے لو, اہل بیت سے ہی زندگیاں لے لو. تو میرے بھائیوں, یہ سوگ سیدنا عائشہ کی شادی محرم میں ہوئی ہے. صحابہ کرام کی کتنی شادیاں ہیں جو محرم میں ہوئی. محرم کے مہینوں میں شادیوں کو روک دینا, کاروبار بند کر دیتے, سارا نظام زندگی کا مفلوج کر دیتے ہیں, صرف اس نام پر کہ جی یہ سوگ کا مہینہ ہے. قبرستانوں میں جا کر اچھا سوگ ہے تو عقل کو نہیں ہاتھ مارتے بھائی, سوگ میں پھول برساتا ہے کوئی؟ مہینہ سوگ کا, قبرستان جائیں گے پھول برسائیں گے, تو یہ پھول کی خوشبو اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے, یہ نیچے والے کو کیا فائدہ. اور دلیل کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں بیچ بیچ میں دینی ٹچ بھی رکھنا ہے نا, وہی مذہبی ٹچ. بدعت کا کوئی دلیل نہ ہونا, بدعت کو کہیں نہ کہیں سے ٹچ دینا ضرور ہوتا ہے. اب وہ 10 محرم کو پھولوں کا کاروبار عروج پر ہوتا ہے, پہاڑوں کے پہاڑ پھولوں کے ایسے سیکنڈوں میں بک جاتے ہیں, اور قبرستانوں میں دیکھو کوئی دیے جلا رہا ہے, کوئی چاول بکھیر رہا ہے, کوئی دال بکھیر رہا ہے, خود مرغی مسلم کوئی کھا پی کر آیا ہوگا اور قبر پر آ کے جو ہے نا وہ دال خشک پھینک رہا ہے. اچھا فائدہ اس کا کیا ہے؟ یہ جو پھول کی پتیاں, اور جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سبز ٹینٹ نہیں لگائی تھی, عذاب کم ہو گیا تھا. عقل کو ہاتھ مار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بتایا, آپ کو تو علم ہو گیا, کہ تجھے علم ہو گیا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے, اور پھر تجھے کیسے پتا چلا کہ یقینی طور پہ, یعنی پہلے تو تو نے یہ طے کر لیا کہ یہ جو بھی قبر میں ہے یہ تھا گناہگار میں مردود, یہ تھا عذاب کا مستحق, اس کو ہو ہی رہا ہے. کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا چل گیا تھا نا کہ عذاب ہو رہا ہے, کس وجہ سے ہو رہا ہے, اس کے جرائم بھی بتائے. تو بتا کس وجہ سے ہو رہا ہے اس کو عذاب, اور تو رسول اللہ ہے بھئی, تو جو اس کے اوپر پھول کی پتیاں پھینکے گا تیری پھینکنے سے عذاب کم ہو جائے گا. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور وہ بھی آگے نے کہا کہ شاید کہ میرے اس عمل سے اس کا کچھ عذاب کم ہو جائے. فیصلہ تو اللہ کا, دے عذاب دے نہ دے, اللہ کو پوچھ سکتا ہے, روک سکتا ہے. تو یہ غلط عقائد اور نظریات اور یہ ساری بدعات اور خرافات جو اس مہینے کے اندر جو بنا لی گئی ہیں, ان سے اپنے ذہنوں کو بھی پاک کیجئے, اپنے عملوں کو بھی پاک کیجئے. جتنی مرضی گرمی ہو, پسینہ بہہ جائے, جان چلی جائے, سبیل کا پانی نہ پینا غیر اللہ کے نام پر. نظر بھی اللہ کی, نیاز بھی اللہ کی. یہ سارے اپنے کھانے پینے کو حرام, وما اہل لغیر اللہ بھی حرمت علیکم, اللہ نے حرام کیا ہے جو کسی اور کے نام. نظر اللہ, نیاز حسین, حسین کا جتنا مرضی مقام ہو, نیاز حسین کے نام کی ہوگی تو وہ حرام ہوگی, نیاز حسین کے نام کی حلال نہیں ہو سکتی.
تمہارے گھر لے کر آئے کوئی یا تمہیں اپنے گھر بلا کر کھلائے کوئی، یا سڑک پر جاتے ہوئے تم پیاس سے نڈھال ہو جو اور تمہیں ٹھنڈا میٹھا پانی نظر آئے اور تم کہو جی چلو کوئی نہیں سبیل پی لیتے ہیں، حسین کے نام کی ہے، حسین کی یاد میں ہے؟ نہ حسین کی یاد میں حسین کا اسوہ اپنانا ہے، سیدنا حسین کا طریقہ اور کردار اپنانا ہے، ان کا عقیدہ اپنانا ہے۔ انہوں نے کربلا کے اندر بھی پانی کے لیے غیر اللہ سے نہیں مانگا، غیر اللہ کے نام کا نعرہ نہیں لگایا، صرف اللہ کے لیے۔ سیدنا علی کو صحابہ نے پوچھا، کہا اللہ کے نبی سے بڑی قربت تھی، جو اکیلے میں آپ کو کچھ نصیحتیں کی ہوں وہ بتائیں۔ عمومی تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، جو خاص بات کی اس میں سے حضرت علی نے کہا، باتیں تو لمبی ہیں وقت ختم ہو گیا، اس میں سے ایک بات سیدنا علی نے کیا کہا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو علیحدگی میں اکیلے میں جو کچھ باتیں بتائی تھیں اس میں ایک بات یہ بتائی تھی، اللہ اس بندے پر لعنت کرے جو غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز بنائے، پکائے، کھلائے، ذبح کرے، بانٹے، تقسیم کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللهم يسر لنا وبارك لنا في الامور كلها ونجنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اللہ مشکلات اور پریشانیوں میں ہماری مدد فرما، گھروں کے اندر رحمت اور برکت نازل فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔